جائز نہیں. جیڑا سنے بھی نہ تے جواب بھی نہ دے اور جیڑا سنے نہ تے جواب نہ دے سکے انہوں سلام دینا جائز. یہ ساڑھے واسطے اصول ہے, اصول فطرت ہے, اصول انسانہ دا اصول ہے. تے حضور کو این نماز دے وچ اساں سلام دیندے پے, کیا نماز دے وچ ایک فضول کام ہو رہا ہے؟ اپنے ایک فضول کام ساڑھے ذمہ دار چلا. یہ مطلب ہے حضور سنتے بھی ہیں. حضرت امام غزالی احیاء العلوم شریف حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اشاعت المال تے رب نے سلام رکھیا کیوں؟ رکھیا کیوں؟ محبوب تے سلام رکھیا کیوں؟ شرائط نماز دی پوری, نماز دے ارکان پورے, نماز دا قیام بھی صحیح ہے, نماز تلاوت بھی صحیح ہے, نماز تسبیح بھی صحیح ہے. جدو آوے نا تحیات دے اوتھے ایک غیر اللہ اگر نبی بقول غیر اللہ تے اس تے سلام دینا جائز نہیں. تے سلام نہ دے ہو, سلام نہ دے بے تے سلام این نماز اچ واجب ہے. واجب تو بغیر نماز ہو, واجب تو بغیر نماز ہوندی نہیں. جدی اپنی نہیں ساڑی ہو تو ماننا پڑے گا, سلام دینا پڑے گا. اور جب رب نے یہ جائز قرار دیا, نماز میں جائز ہو گیا, تو موڑ سانو کیوں پیڑ اٹھندی ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. تو حضرت موسیٰ یہ ایک حضرت موسیٰ علیہ نبینا فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین ومت علی توحید وحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے موسیٰ تینوں عطا کیتا پر یاد رکھ جیندیاں جیندیاں توحید تے روی. جدو موت دا وقت آوے میرے محبوب دا کلمہ پڑھی, میرے محبوب دے نال محبت دا اظہار کری. مولا تیرا محبوب میں کلیم ہاں, فرمایا تو کلیم ہے او حبیب ہے, تو کلیم ہے او حبیب. مولا کتنا پیارا ہے, فرمایا اے موسیٰ اگر تو میرا قرب چاہنا ہے تے اگر تو چاہنا ہے کہ میں تیرے اتنے قریب ہوں جتنے تیری آنکھ کی رسالت آنکھ دے قریب ہے, آنکھ دی سفیدی سیاہی دے قریب ہے, تیرے دل دی دھڑکن دل دے قریب ہے, خون شریانہ دے قریب ہے, سماعت کنہ دے قریب ہے, اور تیرا بولنا زبان دے قریب ہے. فرمایا ہاں ہاں مولا چاہتا تے میں ہاں کہ تیرے اتنے قریب ہوں. فرمایا کر میرے اس محبوب تے درود پڑھیا کر. فرمایا درود پڑھیا کر. حضور ہو اے مولا کریم بڑا عظمت والا, ہاں ہاں اے میرا او محبوب ہے. کائنات اجے پیدا نہیں کی تھی, 2000 سال پہلے عرش سے ڈنگریاں تھے اپنے نام کے نال ان سونے کا نام سجا دیتا. مولا تینوں پیارا بڑا پیارا ہے, ہاں ہاں بڑا پیارا ہے. مولا کتنا پیارا ہے, فرمایا لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنہ ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا نبی مرسل ولا ملکم ولا لیل ولا نہارا ولا ملکم مکرم ولا نبی مرسل ولا ایاک. اس محبوب کو پیدا نہ کرنا ہوتا, جنت نہ بناتا, دوزخ نہ بناتا, دن نہ بناتا, رات نہ بناتا, فرشتے پیدا نہ کرتا, ملائکہ مقربین پیدا نہ کرتا. موسیٰ اگر اس کو پیدا نہ کرنا ہوتا موسیٰ تجھے بھی نہ بناتا, تجھے بھی نہ بناتا. بڑا پیارے بڑا پیارے. فرمایا ہاں تو کلیم ہے او حبیب ہے, تو کلیم ہے او حبیب ہے. فمل فرق کلیم اور حبیب, کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ فرمایا تو چاہنا میرا رب میرے تے راضی ہوئے, تیرا ہر کام رب دی رضا واسطے, رب راضی ہوئے, رب راضی ہوئے. میرا او محبوب ہے جس دی رضا ہے میری رضا ہے. کلو آدم یطلب رضائی انا اطلب رضا کا. میں اس کی پوری کائنات میری رضا چاہتی ہے, میں اس کی رضا چاہتا ہوں. کلیم اپنا مقام دے, جدوں تو تے میرے نال ہم کلام ہون جانا ہے تے میں کی حکم دینا فخلا نہ لیک جوتیاں لا لے, فخلا نہ لیک جوتے اتار دو. مولا جوتے کیوں اتاروں؟ فرمایا یہ دور ہے, پاک پہاڑ ہے, اس پہاڑ پہ میں تیرے ساتھ ہم کلام ہوتا ہوں. پاک پہاڑ ہے جہاں جوتوں کا کام نہیں ہے, جوتے اتار دے تے میرا حبیب ہوئے بیٹھا اور ہوئے اپنے ہوئے
बोली इतनी खूबसूरत है, उसका चेहरा कितना खूबसूरत होगा, मौला मैं तुझे देखना चाहता हूँ। फरमाया लन तरानी, तू नहीं देख सकता। मौला नहीं, लाडला नबी है, जिद कर गया, क्योंकि जिद्दां पूरियां होंदियां पईयां। मौला नहीं, मैं देखना चाहना। फरमाया इंज कर, चल दे दा चिल्ला काट। ए पीरम को चिल्ला इंजे नहीं आया, हजरत मूसा ने कटिया। ये 40 दिन का चिल्ला जो है ना, हम काटते हैं लोग कुर्बे इलाही के लिए। फरमाया दिन रोजा रख, रात को कौन है करीम। इतनी जुरत वाला नबी है, ठोकर मारे पहाड़ कंबण लग जाए। इतने गुस्से वाला नबी है, जब कावड़ आती है ना, तेवड़ी आती है, ये वाल खड़े हो जाते हैं, कपड़े फट जाते हैं। इतना अजमत वाला नबी, इतना मकाम वाला नबी। फरमाया लन तरानी, वेख नहीं सकेगा। ते इधर ए मूसा कलीमुल्लाह है, उधर हबीब को देखो, हबीब के मकाम के देखो। हबीब हब से निकला है। हब कहते हैं बीज को, हब कहते हैं बीज को। बी गड्ढण वाले किसानों तुसां 1.5 टोपा पाइंदे हो, तो 5 किलो पा लिया, 10 किलो ते फसलां तुसां मणां दे हिसाब नाल लैंदे हो। यानी बीज जदों असां गड्ढने हैं ते ओ वधदा है। हबीब हब तू मोहब्बत रसूल, जो महबूब से मोहब्बत करता है, मोहब्बत बढ़ती है। तो जब महबूब की बारी आई, महबूब इतायत के मैदान जो ताज़े जख्म खाते हुए उम्मे हानी दे घर तशरीफ फरमाए। उम्मत दा सताया हुआ नबी ते फरमाया महबूबा ठीक है, उम्मत दा सताया ना, मैं जो तेरे वास्ते बूहे खोल देते हजूर महबूब के पास सोए हुए। फरमाया जिब्रील जा मेरे महबूब को बुला। फरमाया कैसे बुलाऊं, महबूब सोया पड़ा, आवाज दूं? नहीं, आवाज नहीं देनी, आवाज ताजीम के खिलाफ है। अगर आवाज देती रांडा दरगाह हो जाएगा। फिर महबूब दरवाजा खटखटावा, ना इस घर दे बूहे मैं तेनू खड़कान नहीं दिते, घर दे बूहे खड़कान नहीं दिते, तेनू इस घर दा दर दा नौकर बनाया। इस दिल च होब 5-3 दी नहीं, जिस दिल च होब 5 ते 3 समझ में 5 ते 3 ओ है वक्तां दा ढीला। ओ अपने आप नूं इंज समझे मैं कालू इन्ना लिल्ला, और जेड़ा जान पछाण के छोड़ जावे होंदा उस बंदे से गिला जेदा मुर्शिद हसनैन दा बाबा हो, जेदा मुर्शिद हसनैन दा बाबा होवे, क्यों ना जन्नत आके। तो फरमाया मैं तो तुम्हारे इस डर का गधा हूं। जिब्रील नहीं, बुलाना नहीं, आवाज नहीं देना, दरवाजा इस तरह हवा बन के जाओ। महबूब के कद मैंने पाक को ये होंठ लगाओ, तेरे होंठ मैंने काफूर के बनाए हैं, सारा जिस्म नूर का बनाया है, होंठ काफूरी है। क्यों? इसलिए कि मेरा महबूब नूर भी है, मेरा महबूब बशर भी है, नूर भी है, बशर भी है। कद जाकुम मिनल्लाह नूरुम व किताबुम मुबीन, नूर भी है, बशर भी है, हकीकत नूर है। लबादा बशरियत में हजरत जिब्रील अमी की हकीकत नूर है। लेकिन जब मरियम सलामुल्लाह अलैहा के पास आए, फतमस्सला लहा बशरन सविया, आदमी के रूप में आए, तेरी मेरी तरह शक्ल भी थी, नाक भी था, आंख भी थी, कान भी थे। रब क्या फरमाता है, फतमस्सला लहा बशरन, बशर दी शक्ल है, बशर दी शक्ल है। एक नौकर ते गुलाम ते उम्मती ते खादिम नूर होके बशरी शक्ल चावे, ओदे विच फर्क ना पवे ते जेड़ा आका है वो बशर होके नूर नहीं हो सकता। मिशकात शरीफ सफ़ा 513 सैयदना अबू हुरैरा ने पूछा, अबू बताएं मता वजबत लगन नबूवता, आपकी नबूवत कब से साबित है? फरमाया कुंतु नबियन व आदम बैन रूह वल जसद, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम रूह और जिस्म के दरमियान था। और जी मैं उदू में हजरत अरबाज बिन सारिया मिशकात शरीफ सफ़ा 513 हजूर ने फरमाया मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम गूंदी हुई मट्टी के दरमियान पड़े थे। अना दावत हो इब्राहिम, अना बशारत हो ईसा, अना लोयल उम्मी, मैं हजरत इब्राहिम की दुआ हूँ, मैं हजरत ईसा की बशारत हूँ, मैं अपनी माँ का ख्वाब हूँ कि जब मैं पैदा हुआ तो नूर इतना हुआ
میری ماں تھی مکہ کے حجرے میں، ماں تھی مکہ کے حجرے میں، مکہ کے حجرے میں بیٹھ کے شام کے محلات ماں کو نظر آ گئے، بصرہ کے اونٹوں کی گھنٹڑیاں میری ماں نے مکہ کے حجرے میں بیٹھے سن لی، تو کیوں نہ نور کہوں، یہی وجہ ہے۔ آؤ ذرا دیکھیں ترمذی شریف شمائل ترمذی، ام المومنین صدیقہ کائنات فرماتی ہیں میں کپڑا سی رہی تھی اور میری سوئی گر گئی، اندھیرا تھا، میں نے ہاتھ مارا، مجھے سوئی نہ ملی، اتنے میں والضحیٰ کے مکھڑے والا آ گیا، اتنے میں واللیل کی صبح مبارک والا آ گیا، اتنے میں ماذاب کے سورہ مبارک والا آ گیا، اتنے میں یاسین کے نذرانے مبارک والا آ گیا۔ کون آ گیا؟ علامہ نصفی فرماتے ہیں وہ آ گیا کہ خلق اللہ راس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلق اللہ راس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من البرکہ، اللہ کریم نے حضور کے سر انور کو برکت سے پیدا فرمایا، شفت ہے من التسبیح، آپ کے ہونٹ تسبیح سے پیدا فرمائے، وَلِسَانَهُ مِنَ الذِّکر، آپ کی زبان ذکر سے پیدا فرمائی، وَشَارَةٌ مِّن نَبَاتِ الْجَنَّةِ، آپ کے بال جنت کی انگوریوں سے پیدا فرمائے، وَرِيقَهُ مِنْ أَصْلِهَا، آپ کے لعاب دین شہد جنت سے پیدا فرمائے، وَعَزْمَهُ مِنْ كَافُورِهَا، آپ کی ہڈیاں کافور سے پیدا فرمائی، وَعَزْمَهُ مِنْ كَافُورِهَا وَنَحْمَهُ مِنْ مِسْكِهَا، آپ کے گوشت کو خوشبو جنت سے پیدا فرمایا، وَأَسْنَانُ مِنَ الْجُمْنِ الْبَرْكَةِ، آپ کے دندان مبارک جمن و برکت سے پیدا فرمائے، وَزُبْدَائِهِ وَيَدَائِهِ زُبْدَائِهِ، آپ کے یہ بازو جو ہیں وہ قوت سے پیدا فرمائے، وَرَجْلَائِهِ مِنَ الرَّزَاءِ، آپ کے قدم پیاک رضا سے پیدا فرمائے، رب نے نبی کو پیدا فرما دیا، فَلَمَّا أَكْمَلَهُ اللہ تعالیٰ بِهَذِهِ صفات، رب نے ساری صفات سے مکمل کر لیا، وَأَرْسَلَهُ بِأُمَّتِهِ، اور آپ مجھ میں امت مرحومہ میں اپنا حبیب بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ لہذا صفات، ان صفات سے مکمل کر لیا، وارسلہ امہ، اور امت مرحومہ کی طرف بھیج کے رب کیا فرماتا ہے؟ حاضی ہدیت منکم، او کائنات جران علی میرا رب دا تحفہ ہے، سبحان اللہ، فرمایا حاضی ہدیتی منکم، اے میرا قدرہ وعظمو، انہوں پہچانو اسے یہ دی تعظیم بھی کرو۔ علامہ نصفی نزہت المجالس، مہراج النبوہ، علامہ کاشفی تفسیر روح البیان، علامہ اسماعیل حقی، رب کی فرماتا ہے انہوں پہچانو اسے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، ایسے نہ کہنا ڈھولے سنا کے چلا گیا، قرآن اس نے پڑھا ہی نہیں، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، بُكْرَةً وَأَصِيلًا، ایدی تعظیم بھی کرو، ایدی عزت بھی کرو، ایدہ ادب بھی کرو۔ اسے وجہ کر کے کہ میرا محبوب جب حضرت سیدنا حسان بن ثابت، حضرت بن ثابت نے جب نبی کی تعریف کی تو کیا کہا؟ یہی کچھ اس کا ترجمہ حضرت حسان نے کیا، واجمل من کلم ترکت تو عینی، واجمل من کلم ترکت تو عینی۔ آج اعظم چشتی کے بھی کلام سنتے ہیں، آج سارے کلام سنتے ہیں، پر حضرت حسان بن ثابت کا کلام ایک بات سے، اے سارے کلام ایک بات سے، اس کی عظمت، اس کا مقام جو نبی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، نبی کی محفل سجائے بیٹھا تھا، حضور نے فرمایا میری تعریف کر۔ جب حسان نے تعریف شروع کی، واجمل من کلم ترکت تو عینی، محبوب میری آنکھ نے تیرے جیسا دیکھا ہی نہیں۔ فرمایا اے حسان میرا دل چاہتا ہے میں ممبر چھوڑ دوں، تو ممبر پہ بیٹھ، میں سامنے، تو میری نعت پڑھ، میں تیری نعت سنوں۔ وَأَحْسَنَ مِنْ كَلَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا۔ ثابت کی ایمان ہے، ثابت کی عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے جڑا تیرا میرا عقیدہ کہ آپ ہر عیب سے پاک ہیں، ہر عیب سے
پاک ہیں. جس طرح رب بے مثل و مثال، اسی طرح میرا محبوب بھی بے مثل و بے مثال. میں میلاد پہ آ گیا. جمعۃ المبارک کا دن ہے. مسند امام احمد بن حنبل، حضور اپنی اماں جان کی شکم میں آئے. دن کون سا تھا؟ جمعۃ المبارک. تو حضرت امام احمد بن حنبل کیا فرماتے ہیں کہ لیلۃ الجمعہ افضل لیلۃ القدر، کہ جمعۃ المبارک کی وہ رات جس میں حضور اپنے اماں جان کے شکم میں آئے، وہ لیلۃ القدر سے افضل ہے. لیلۃ القدر ملی کے دے صدقے، عید ملیاں، چھوٹی عید ملی کے دے صدقے، بڑی عید ملی کے دے صدقے، قرآن ملیا کے دے صدقے، ایمان ملیا کے دے صدقے، ایمان ملیا کے دے صدقے، اسلام ملیا کے دے صدقے. یہ سارا حضور دا صدقہ ہی ہے نا. جے دا کھا بھی ہے وہ دگا بھی ہے، جے دا کھاندے پہ ہیں سجناب اسے دا گاندے پہ ہیں. تو جب محبوب اپنی اماں جان کی شکم میں آئے نا تو رب نے منادی ینادی من السماء، منادی نے آسمانوں پہ ندا دینا شروع کر دی. الا ان نور المخزون الذی یستقر فی ہذی لیلۃ بطن امہ. آج کی رات وہ نور مخزون، نور مکنون اماں جان کے شکم میں آ گیا. عرشی چھپائے ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے. ہم نبی رسول اللہ ہوا امام الدنیا و سراج اہل الجنہ. سیرت نبویہ، مدارج النبوہ، اور پھر زرقانی شریف، خصائص کبریٰ، ساری کتابوں کا نچوڑ بیان کر رہا ہوں. تو چوپائے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے. پھر اس رات تمام گھروں میں ایک نور کا اجالا ہو گیا. پھر حضور جب اماں جان کی شکم میں آئے نا تو آتش کدہ فارس 1000 سال سے جو بجھا ہوا تھا نا، اور جو جل رہی تھی آگ، وہ بجھ گئی اور 14 کنگرے گر گئے. وہ تو سرنگو ہو گئے، بادشاہ جھک گئے. اور تو اور 3 سال سے لوگ مر رہے تھے، تڑپ رہے تھے، قحط زدہ تھے، کوئی فصل نہیں ہو رہی تھی، جانوروں کا دودھ خشک ہو چکا تھا. نبی اپنی اماں کے شکم میں آیا نا تو اتنی برکھا برسی، اتنی رحمت برسی، اتنی بارش ہوئی کہ اس سال کو سنۃ الفتح والے ابتہاج کا سال قرار دیا گیا. بوک بیس اس پہاڑی پہ شیطان ابلیس چڑھ گیا، چیخ ماری، سارے شتونگڑے اکٹھے ہو گئے. اور تینوں کی ہویا بابا، تو کیوں روندا پیا؟ کہندا تانوں پتہ نہیں آمنہ دلال اپنے محبوب، رب کا محبوب، وہ نبی اماں کے شکم میں آ گیا. وہ نبی آیا جو بتوں کو پچھاڑے گا، ادیان غیر کو ختم کرے گا، رب کی دین کو بلند کرے گا. خیر میں نے آگے جانا ہے. حضور کی اماں مبارکہ فرماتی ہیں 8 مہینے دا بچہ جدوں اور حضور دی ماں مبارکہ فرماندی ہیں کوئی تکلیف نہیں، کوئی تنگی نہیں. اساں آئے، اساں اپنی ماں نو دکھ دیتا، اساں اپنی ماں نو تکلیف دیتی. ماں کو پوچھو کتنی عورت گزاری ہے، کس طرح ماں نے پرہیز کی، کس طرح ماں نے چلنے جلنے احتیاط کی تھی. پر نبی دی ماں فرماندی جدوں محبوب آیا سکھ آ گئے، چین آ گئے، آرام آ گئے. حیت نہیں بدلی، شکل نہیں بدلی، اور میرے جسم میں خوشبوؤں نے آنا شروع کر دیا. میرا چہرہ دھلا ہوا، میری آنکھوں میں سرما لگا ہوا، میرے بال سجے ہوئے. عورتیں آئیں کہ آمنہ سلام اللہ علیہ کو سیدنا عبداللہ ابن سیدنا عبد المطلب کے پاس کہ اپنی بہو کو سمجھائیں جس کا خامن تازہ فوت ہوا ہو. 2 مہینے کے تھے نا ماں کی شکم میں، بابا فوت ہو گیا. اسے سرما نہیں لگانا چاہیے، اسے کپڑے اس طرح نہیں اور خوشبو نہیں لگانا چاہیے. جب آپ نے اس طرح دست شفقت رکھا، فرمایا بیٹی اگر ساس ہوتی تجھے سمجھاتی، اگر کوئی ماں ہوتی تجھے سمجھاتی، اور تو کوئی نہیں، میں تیری ماں بھی ہوں، میں تیرا باپ بھی ہوں، تجھے سمجھا رہا ہوں. میرا بیٹا تھوڑا عرصہ ہوا ہے، جدا ہوا ہے، اس لیے غم جس بیوی کا شوہر جدا ہونا تو اسے سرما نہیں لگانا چاہیے، اسے خوشبو نہیں لگانا چاہیے. فرمایا بابا شکایت کس نے کی؟ عورتوں نے کی. فرمایا بابا میرا قصور نہیں، میں نے کبھی سرما لگایا نہیں، میں نے کبھی تیل لگایا نہیں، میں نے کبھی اپنے کپڑوں کو صاف کیا نہیں. جب سے یہ بچہ آیا ہے میرے جسم میں مشک و عنبر کی خوشبوئیں شروع ہو گئی. سرما خود بخود
لگ جاتا ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں میں چلتی ہوں, میں پانی بھرنے کے لیے چلتی ہوں, جب کنویں کے قریب جاتی ہوں پہلے ڈول پھینکنا پڑتا تھا, اب ڈول پھینکنے کی ضرورت نہیں, پانی سمجھ جاتا ہے. نبی کی اماں آ گئی, پانی غلامی کا حق ادا کرتے ہوئے کنارے پہ آ جاتا ہے, میں کنارے سے پانی بھر لیتی ہوں. جب عورتوں کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا آمنہ سلام اللہ علیہ اس طرح کیا کر, تو گھڑا بھی نہ اٹھا, گھڑے کو اٹھانے ہم تیری نوکرانیاں بن کے تیرے ساتھ جائیں گی. ہم جب جاتی ہیں ہمیں زور لگانا پڑتا ہے, ہمیں ڈول پھینکنا پڑتا ہے. جب آپ ہمارے ساتھ ہوتی ہو نا تو پانی کنارے, صرف آپ کنارے پہ کھڑے ہو جایا کرو, ہم آپ کے ساتھ آپ کا گھڑا بھی بھریں گی, اپنا گھڑا بھی بھریں گی, اپنے گھڑے بھی اٹھائیں گی, تیرا گھڑا بھی اٹھا کے پہنچائیں گی. لیکن میں نے پہنچنا آگے. آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں اگر پتھر پہ پتھر نرم ہو جاتے, اگر خشک جگہ پہ رکھتی تو ہریالی ہو جاتی. میں نے تھوڑا سا آگے پہنچنا ہے. فرمایا جب یہ 8 ماہ کے ہوئے نا, جب 8 مہینے دے ہوئے تو کی ہویا, میرا دل چاہیا میں کعبے دا طواف کرا. ایک شام میں کعبے دے طواف ٹر پئی, میں کعبے دا طواف شروع کر دیتا, کعبے دے طواف کر دیا جب طواف مکمل ہویا, طواف مکمل ہویا, میں بہ گئی تے بہ کے میں خیالاں چیسا کی میں نہیں کعبہ میرا طواف. علامہ جوزی مولد النبی, علامہ جوزی. ویسے بھی حوالے ادھر میں نے لکھے ہوئے ہیں, بعض اوقات ذہن میں نکل جاتے ہیں, اگر کسی کو ضرورت ہو تو میں بتا بھی سکتا ہوں, لکھوا بھی سکتا ہوں. تو کعبہ جناب طواف, میں حیران ہوں کہ کعبہ تینوں کی بڑے ہیں, لوگ تیرا طواف کرتے ہیں, لوگ تیرے گرد چکر لگاتے ہیں, پوری کائنات تیرا چکر لگا دی ہے, تم میرے گرد گھومنا پیا, تم میرے گرد چکر لگاتا پیا, تم میرے گرد گھومتے چکر. تو کعبے کی آواز آئی آمنہ سلام اللہ علیہ, میں تیرے چکر کیوں نہ لگاواں, تیرے شکم میں چوئے جن نے مینوں پاک کرنا.